السلام علیکم سامعین، 13 سفر المظفر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 27 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اہم فیصلے۔ پہلے عرض کر دوں کہ چونکہ یہ اجلاس آج ہی مکمل ہوا ہے، اس لیے 2-3 دن بعد خبر پھر اپڈیٹ ہو سکتی ہے، مزید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ جو سردست ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا 3 روزہ اجلاس کئی نشستوں کے بعد آج دوپہر متعدد اہم فیصلوں کی منظوری کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ام المدارس کے مہمان خانے میں آج صبح سے ہفتے سے منعقد ہونے والے اس اجلاس کی مختلف نشستوں میں دارالعلوم دیوبند کی ترقی، بجٹ میں معمولی اضافے، اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں میں یکمشت اضافے کے ساتھ متعدد اہم فیصلے کیے گئے۔ تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز ہوا۔ پہلی کارروائی کی توثیق کے بعد تمام شعبوں بالخصوص تعلیمات، تعمیرات، محاسبی اور تنظیم و ترقی کے ناظموں نے اپنی تفصیلی رپورٹیں پیش کیں، جن پر ضروری ہدایت اور ترامیم کے ساتھ منظوری دے دی گئی۔ اس کے علاوہ اساتذہ و ملازمین کے مطالبات اور مہنگائی کے مد نظر تنخواہوں میں یکمشت اضافے کو منظوری دی گئی۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ یکمشت اضافہ کتنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بجٹ میں بھی حسب ضرورت معمولی اضافے کو منظوری دی گئی ہے، حالانکہ نئی تعمیرات کے تعلق سے ابھی تک کوئی آخری فیصلہ نہیں ہو سکا ہے یا سامنے نہیں آیا ہے۔ وہیں طلباء کی ترقی اور تعلیمی تربیتی نظام کو مضبوط اور منظم اور بہتر بنانے کے تعلق سے شورا کے اراکین نے طویل تبادلہ خیال کے بعد کئی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ ادارے کے بیرونی و اندرونی متعدد مسائل زیر بحث آئے، خاص کر مدارس اسلامیہ کے درپیش مسائل اور چیلنجز پر بھی اراکین شورا نے تبادلہ خیال کیا۔ اس سلسلے میں جامع محتمم جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ مالیاتی شورا کا اجلاس تھا، جس میں حسب معمول بجٹ میں معمولی اضافہ اور تنخواہوں کی یکمشت اضافے کی تجاویز کو منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تمام ناظموں نے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کی ہیں۔ اجلاس میں خود محتم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اور صدر المدرسین حضرت مولانا ارشد مدنی کے علاوہ مولانا سید محمود اسد مدنی، حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی، مولانا انوار الرحمن بجنوری، حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مفتی اسماعیل مالیگاؤں، مولانا ملک ابراہیم مدراسی، مولانا محمد عاقل گڑھی دولت، مفتی سید صالح الحسنی، مفتی خلیل الرحمان پنجاب، مفتی شفیق بنگلوری، مولانا سید حبیب باندوی، مولانا احمد بدرو گجرات، مولانا مفتی محمود حسن کھیروا دامت برکاتہم راجستھان وغیرہ نے شرکت کی ہے۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا، یہ ابھی تجاویز سامنے آئی ہیں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی خبر 1 دن 2 دن یا 3 دن بعد اپڈیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی تمام سامعین کو آگاہ کیا جائے گا۔